یہ صفحہ نمبر ہے 188 اور آیت نمبر ہے 168 اور 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور وہ روکتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، ان کو معاف کر دے، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی کہ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، الا طریق جہنم، ہاں مگر جہنم کے راستے کی طرف، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابداً، ہمیشہ رہنا، وکان ذالک، اور ہے یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، بہت آسان۔ ان الذین کفروا وظلموا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا وہ لوگ جو ظالم ہیں، کافر اور ظالم، اللہ تعالیٰ نہ ان کو معاف کرے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کرے گا۔ پہلی چیز کفر ہے۔ کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے کفر اکبر، اللہ کو نہیں ماننا، رسول اللہ کو نہیں ماننا، رسول اللہ کا انکار ہے، جس کو ہم ایمانیات کا انکار کہتے ہیں۔ کوئی آخرت کا انکار کر دے، کوئی تقدیر کا انکار کر دے، یا قرآن کا انکار کر دے، یہ کفر اکبر ہوتا ہے، بڑا کفر۔ ایک ہوتا ہے کفر اصغر، چھوٹا کفر، جس کو ہم کہتے ہیں کفران نعمت، یہ بھی ایک ناشکری بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے اندر کفر اکبر تو نہیں ہے، لیکن کفر اصغر بے شمار ہے۔ کفران نعمت، نعمتوں کی ناقدری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا کچھ دیا ہوتا ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، چل بھی سکتے ہیں، پھر بھی سکتے ہیں۔ کبھی ہسپتال میں جا کر دیکھیں، ایسے ایسے لوگ ہیں سال ہا سال سے وہ بیٹھ ہی نہیں سکے، لیٹے ہوئے۔ آپ ان سے پوچھیں بیٹھنا کتنی بڑی نعمت ہے، چلنا کتنی بڑی نعمت ہے، سال ہا سال سے وہ چل نہیں سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا، وہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے سیر اعلام النبلاء، ان کے اندر وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ شروع کے صحابہ میں سے ہیں، یعنی جب اسلام کا آغاز ہوا تھا، چند ایک لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان میں ایک نام عتبہ بن غزوان کا بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے دور میں بصرہ کا گورنر بنا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بھی تھے، ان کے پاس شکایات بھی جاتی تھی گورنروں کی، تو ان کی یہ شکایت گئی کہ یہ ایک دن ہمیں وقت نہیں دیتے، لیٹ ٹائم دیتے، لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں، مجمع کھڑا رہتا ہے، سائرین آتے رہتے ہیں، لیکن 6 دن صحیح ٹائم دیتے ہیں، ایک دن وقت پر نہیں آتے، لیٹ آتے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب پوچھا بھی آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ ایک دن وقت نہیں دیتے لوگوں کو، تو انہوں نے یہ آگے سے یہ جواب دیا تھا کہ اے عمر، میرے پاس صرف ایک ہی کرتا ہے۔ اب یہ بصرہ کا گورنر ہے، حاکم بصرہ کا، ایک پورے علاقے کا حاکم، جس کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، تو یہ پورے ایک اپنے علاقے کا بہت بڑا بصرہ تھا، اس کا گورنر ہے، اور حالت کیا ہے کہ ایک ہی سوٹ ہے، کہتے 6 دن پہنتا ہوں، 7ویں دن دھوتا ہوں،
دھو کر سوکھنے کے لیے دھوپ میں ڈال دیتا ہوں، تب تک بغیر لباس کے ہوتا ہوں، اس لیے لوگوں میں نہیں جاتا، جب تک میرا سوٹ سوکھ جاتا ہے پھر پہنتا ہوں، پھر چلے جاتا ہوں۔ اچھا، اس سے اگلی جو بات مسند احمد کے اندر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حالت دیکھیں آپ کیا ہے کہ ایک ہی سوٹ ہے، گورنر ہے، اب یہ نہیں کہا میں تو گورنر ہوں، 2-4 سوٹ ہونا میرا تو حق بنتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا میرا حق بنتا ہے۔ اب مسند احمد کے اندر اگلی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ممبر پر چڑھ گئے اور لوگوں کو یہ کہا کہ میں وہ صحابی ہوں جو شروع میں مسلمان ہوا تھا، اور جس وقت ہم مسلمان ہوئے تھے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آج میں گورنر ہوں، اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، تم تو درختوں کے پتے کھاتے تھے، اب گورنرشپ مل گئی ہے۔ یعنی وہ اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، ہے کچھ بھی نہیں پاس، دوسرا سوٹ تک نہیں ہے، اور ڈرتے کتنے۔ تو ہمارے ہاں یہ کفران نعمت بہت زیادہ ہے، اللہ نے سارا کچھ دیا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بندے کو مل گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مل گیا ہے نا وہ میرا حق ہے، اصل میں مجھے وہ چاہیے جو ابھی تک ملا نہیں ہے۔ اور عموماً ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، انسان کی مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نہیں ملا ہوتا وہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی خواہشات ہوتی ہیں کہ اگر پوری بھی ہو جائیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ وہ جو آتی ہیں نا قرآن کے اندر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے، یہ آیت کریمہ بہت بڑی تنبیہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کفران نعمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیغفر لہم، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے سمجھنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا۔ پھر ساتھ ہے ظلم، ظلم، اللہ نہ تو معاف کرتا ہے نہ شکرے لوگوں کو اور نہ ہی ظالموں کو۔ اب ظلم کیا ہے؟ اب اگر اس کو آپ ناشکری کے ساتھ ملا کر سمجھیں تو ظلم کیا ہے؟ لوگوں کو ان کا حق نہیں دینا۔ وہ باغ والوں کا قصہ آخری 29ویں پارے کے اندر ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پورا باغ دیا تھا، اور ان کا ظلم کیا تھا وہ خود بیان کرتے ہیں، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ ہم نے کسی مسکین کو دینا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے آگے نہیں دینا کسی کو۔ یہ بھی ناشکری بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس دیے ہوئے میں سے مساکین کا حق ہے، وہ آپ کا نہیں، وہ مسکینوں کا حق ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے کسی کو دینا نہیں ہے تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ اور انہوں نے آخر میں جا کر کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، یہ ہم نے ظلم کیا ہے، سرکشی ہم نے کی ہے کہ ہم نے مسکین کو نہیں دیا۔ انسان اللہ اگر کسی کو دیتا ہے یا تو بندہ اللہ کو خود دے دے، ورنہ اللہ تو نکلا ہی لیتا ہے، کسی ڈاکٹر کو بھیج دے گا، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ سارے نکل جاتے ہیں۔ تو ناشکری اور ظلم، لوگوں کے اندر مال خرچ نہ کرنا جو اللہ نے دیا ہے، ان میں غرباء کا، مساکین کا حق ہوتا ہے، وہ نہ دینا بھی ظلم ہے۔ تو جو بندے یا ناشکری کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، یا بڑا کفر کرتے ہیں، یا ظلم کرتے ہیں کسی پر، کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظلم، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہ ہی اللہ ان کو ہدایت دے گا، ولا نہ ہی اللہ ان کو معاف کرے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا۔ یہ بھی ایک بڑی سخت وعید ہے۔ اگر بندہ سوچے کہ میرا دل نہیں کرتا، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن کو دل نہیں کرتا، ذکر و اذکار کو دل نہیں کرتا، عبادات کرنے کو دل نہیں کرتا، غور کرے میرے اندر ناشکری تو نہیں آ گئی، میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا، یا اگر اس کو کل والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں، میں کسی کو دین کے راستے سے روکتا تو نہیں ہوں۔ 3 باتیں ہو گئی، ناشکری ہو گئی، ظلم ہو گیا، اور لوگوں کو حق دین سے روکنا، جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے اسے روکنا۔ تو یہ 3 اگر جرم ہے، بندہ غور کرے، اگر کسی کے اندر ان تینوں میں سے ایک آ جائے، اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ جو کہتے ہیں نصیب، اللہ نصیب کے اندر ہدایت ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ توبہ ملے گی نہ ہدایت ملے گی، ہاں جہنم کا راستہ ملے گا، جس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا،
ہماری روح ختم نہیں ہوتی، فنا نہیں ہوتی، پہلے میدان ارواح میں ہوتی ہے، پھر عالم دنیا میں آ گئی، عالم برزخ میں چلے جائے گی، عالم محشر میں، اور پھر آخر میں جنت یا جہنم۔ روح ختم نہیں ہوتی بندے کی، یہ رہتی ہے، یہ کسی نہ کسی حالت میں رہتی ہے۔ تو میدان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنی رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ دنیاوی جتنی بھی حکومتیں، کوئی بہت بڑا آدمی ہو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، مجرم کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کسی بھی انسان کو پکڑنا اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ناشکری سے بچیں، ظلم سے بچیں، اور کسی کو دین کے راستے پہ کو چلنے والا ہے اس کو روکنا، اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔